بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام وائس آف کشمیر کے ساتھ میں ہوں عقیل احمد۔ ناظرین کرام، مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں 8 ماہ سے کرفیو اور لاک ڈاؤن ہے۔ جو کشمیر کے اندر کرفیو اور لاک ڈاؤن بڑھ رہا ہے، تب سے پوری دنیا بھی کشمیر بنتی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو کشمیر بنا دیا ہے۔ خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں شرح اموات بہت ہی زیادہ کم ہیں دیگر ممالک کی بنسبت، لیکن ابھی بھی خدشہ موجود ہے کہ یہ وائرس مزید بڑھ سکتا ہے۔ جب سے کرونا وائرس پاکستان میں آیا ہے، تب سے حکومت پاکستان کا کیا کردار ہے اور بالخصوص حکومت آزاد کشمیر نے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں، آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں سردار عبدالرزاق خان ایڈوکیٹ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں و کشمیر کے مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کی ویسے بہت بہت مہربانی، جو یہ وقت نکال کے آپ میرے پاس آئے اور مجھے یہ آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا، آپ کی بھی بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے، اس کرونا وائرس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عقیل صاحب، میرا بڑا پختہ ایمان ہے کہ مکافات عمل کا اپنا ایک رد عمل ہے۔ اللہ کی سرزمین میں جب انسانیت تہس نہس ہونا شروع ہو جائے اور پوری دنیا میں ایک بیرا روی اور انسانیت سوز مظاہرہ، بالخصوص کشمیر کو آپ لے رہے ہیں کہ گزشتہ کوئی 6 مہینے سے بھی آپ کو کم و بیش زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ پورا کشمیر لاک ڈاؤن ہے۔ پوری کشمیر کی انسانیت جو ہے وہ مودی سرکار نے تہس نہس کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ پوری دنیا جو ہے، ساری دنیا، بڑے امریکہ کو لے لیتے ہیں، کینیڈا کو لے لیتے ہیں، ساری یہ طاقتور جتنے بھی ملک ہیں، یہ انسانیت کے بظاہر بڑا پوز کرتے ہیں کہ یہ بڑے چیمپئن ہیں، انسانی حقوق کی محافظ ہے۔ تو کس طرح کی حفاظت کی ہے انہوں نے؟ جب نہیں کی ہے تو اب میرے اللہ کی شان دیکھو کہ ایک چھوٹے سے جراثیم نے امریکہ جیسی بڑی قوت کو جو ہے نا وہ سرنگوں کر کے رکھ دیا ہے، اور انہوں نے کشمیر کے نہتے کشمیریوں کو، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہا تھا، اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لاک ڈاؤن کر کے کشمیر ہی کی شیپ دے دی ہے، جس طرح کہ وہ مشکل میں تھے اور ساری دنیا مشکل میں پڑی ہوئی ہے۔ سردار صاحب، کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اس کو عذاب الہی کہتے ہیں، کوئی آزمائش کے نام سے بھی کہتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا یہ واقعی امت مسلمہ پر عذاب الہی ہے؟ سر، جو عذاب الہی ہے یا آزمائش، یہ دو مختلف ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آزمائش جو ہے ہمیشہ اپنے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ، مثلا انبیاء کرام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس کی زندگی سخت ترین آزمائش میں نہ گزری ہو۔ ایک تو وہ ہے کہ وہ آزمائش ہے، ایک عذاب ہوتا ہے، تو یہ اس کو میں نہیں آزمائش سمجھتا ہوں، یہ یوں سمجھیں کہ عذاب خیر بھرپور، اللہ تعالیٰ کا عذاب کون، یہ سارا کچھ تہس نہس ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، لیکن عذاب ہی کی ایک شکل ہے، اسی کی ایک جھلکی ہے۔ اس کو میں کم از کم آزمائش نہیں کہتا ہوں، یہ مکافات کا اپنا ایک رد عمل ہے۔ آپ اس کو بایولوجیکل وار کہتے ہیں؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ کیا بایولوجیکل وار نیوکلیئر وار سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے؟ بایولوجیکل وار جو ہے یہ نیوکلیئر وار سے واقعتاً زیادہ خطرناک ہے نا۔ دیکھیں، ایک بم آپ نے بنایا ہوا ہے دنیا میں، اس کو بم کو اٹھانا لے جانا، اس کے لیے آپ کیری کرتے ہیں، جہاز ہیں، پائلٹ ہیں، ہدف کو آپ نے نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ یہ وہ جراثیم ہے جو ٹیلیسکوپ میں بھی کوئی نہیں نظر آ رہا ہے، بڑی مشکل سے وہاں دیکھا جا رہا ہے، اور اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ساری دنیا سرنگوں ہے، بے باس سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر یہ اور پھیل جائے تو آپ یہ دنیا ساری تباہ سمجھیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ گورنمنٹ پاکستان نے احساس ریلیف فنڈ جاری کیا، 3 ماہ کے لیے غرباء اور مساکین کو 12,000 روپے کا فنڈ دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 ماہ کے لیے 12,000 روپے دینا یہ ناکافی نہیں ہے؟ عقیل صاحب، دیانتداری کی بات ہے، چونکہ آپ کے ملک کے اندر کوئی بات جو ہے وہ کی نہیں جاتی ہے جب تک فرض کیا اپوزیشن ہے تو اس کا اپنا فرض ہے کہ وہ ہر چیز کو تنقید کے پہلو سے دیکھیں۔ آپ اپنے ملکی وسائل دیکھیں، آپ کے پاس کیا ہے فرض کیا۔ عمران خان کے اقدامات جو ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے بہت اپریشیٹیبل ہے، جو اس نے یہ پیسہ
لوگوں کے لیے ریلیف کے طور پر جاری کیا کہ لوگوں کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوگ فاقہ کشی کا شکار نہ ہوں، اور بالخصوص اس نے مہاجرین جو ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا میں فرض کیا عمران خان کی یہ التجا ساری دنیا کو کہ جی ایران سے پابندیاں اٹھائی جائیں، قرضوں میں نرمی کی جائے، انسانیت کا جو بھائی چارے کا مظاہرہ کیا جائے، اور دنیا جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کے مستحق ہیں اور ہمارا یہ استحقاق مجروح نہ ہو، اس کو بہت اس معاملے میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو فنڈز ہیں اس سے زیادہ کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. 30 کروڑ کی غالباً آبادی ہے امریکہ والوں کی، اور انہوں نے یہ فنڈ رکھا ہے 8,000 ارب ڈالر، اور آپ کا 8-9 ارب ڈالر ہے. اب کیا کر سکتے ہیں 22 کروڑ کی آبادی آدمی کی؟ اب ہم کر کچھ نہیں سکتے. اس سے زیادہ یہ کوئی کہے کہ عمران خان بہت اچھے جذبات رکھنے والا وزیر اعظم ہے، نیک نیت ہے، دیانتدار آدمی ہے، کوئی مالی بددیانتی کا چھینٹا جو ہے اس کے دامن پر نہیں آ سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کر نہیں سکتے تھے. اگر یہ کم بھی ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا تھا. پرسنل تو بہت اچھے ہیں، ایماندار بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں، لیکن اس آزمائش کی گھڑی میں انہیں کی کیبنٹ، انہیں کی اپنے پارٹی کے لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے مال بھی تو کمایا ہے. آپ عقیل صاحب بعض ایسی باتوں سے نہیں انحراف کیا جا سکتا ہے. یہ حقائق سے چشم پوشی والی بات ہے کہ اگر میں یہ نہ مانوں واقعہ ایسے ہوا ہے، اور وہ ایک GIT بن گئی ہے، ایک تحقیقی جو ہے مرحلے سے اس کو گزارا جا رہا ہے. اور یہ آپ تسلی رکھیں اور ملک پاکستان کے لوگ یہ تسلی رکھیں کہ جو بھی اس کی زد میں آئے گا، جس کے متعلق یہ بات ثابت ہوگی کہ اس نے یہ کیا ہے، اس کو کڑی سزا ہوگی اور کبھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہ واقعہ ایسے ہوا ہے. اگر PTI کے فرنٹ لائن کے آدمی مثال کے طور پر جہانگیر ترین سامنے آتے ہیں، جیسا کہ ان کا نام بھی ہے، تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ بھی کٹارے میں کھڑے ہوں گے؟ دیکھو جی، ایک تو یہ کہ اگر جہانگیر ترین گناہ گار ہیں، بے گناہ ہیں، یہ ہوا کیسے ہے، میں اس ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ تھوڑا سا آپ کا انٹرویو لمبا ہو جائے گا. لیکن آپ یہ تسلی رکھیں کہ اگر جہانگیر خان ذمہ دار ہیں تو he will have to pay, he will be taken to the task. وہ اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کو فیصلہ ہے جواب دے ہونا پڑے گا. سردار صاحب، ایک تو احساس ریلیف فنڈ کی بات ہے. اگر ہم ٹائیگر فورس کی بات کریں، ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، GB کی حکومت نے بھی ریجیکٹ کر دیا، سندھ کی حکومت نے بھی ریجیکٹ کیا. آپ اس پر کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ دیکھو جی، پچھلے دنوں میں عزیز میرا ایک انٹرویو تھا، کسی نے مجھے لیا تھا، میں نے اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ پیسہ جو ہے وہ اقداروں تک پہنچایا جائے، اس کا کس طریقے سے پتہ لگایا جائے. یہاں سیاسی جماعتیں میدان میں اتر آئی، نون لیگ والے چاہتے تھے ان کا نام بنے، دوسرا کہتا تھا، تیسرا کہتا تھا کہ وہ اپنا کریں. اب انہوں نے ریجیکٹ ٹائیگر فورس پر کیا ہے؟ کوئی پے کیا جا رہا ہے؟ نہیں. عمران خان نے اس ملک کی جنریشن کو، نوجوان لوگوں کو کہا کہ آگے بڑھے، مدد کریں، حقدار لوگوں کو تلاش کریں، حقدار لوگوں تک ان کا حق پہنچانے کی کوشش کریں گورنمنٹ کی. تو اس میں یہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن اپوزیشن کا جو رویہ ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو آپ کے سماج سوسائٹی میں آج دن تک جو روایات چلی آ رہے ہیں، یہ بھی انہی کے امین ہیں. اور تنقید برائے تنقید والی بات ہے، ادروائز اس میں کوئی تنقید والی بات مجھے نظر نہیں آ رہی ہے جو ہونی چاہیے تھی. اپوزیشن کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ٹائیگر فورس یہ غیر سیاسی نہیں ہے. کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ نہیں سر، اس کو سیاسی آپ کبھی کہہ ہی نہیں سکتے. مثلا فرشتے تو آ نہیں سکتے. یہی لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، عمران خان کے بڑے چاہنے والے لوگ ہیں. ویسے بھی ایک جماعت سے ہٹ کر بھی آپ کو اس بات کا علم ہے. تو آپ نے خدمات تو لینی تھی، آپ نے کرنی تھی. اب سارا کام آپ پولیس ہی سے لیں، سارا کام آپ فوج ہی سے لیں، سارا کام آپ جو ہے وہ نہیں. یہ ایک نوجوان لوگ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اویلیبل ہیں، اور یہ بڑھ کر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ہم معیشت کی بات کریں تو بڑی جو معاشی اعتبار سے بڑی طاقتیں تھیں جیسے امریکہ، وہ بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں. آپ پاکستانی معیشت کو کرونا وائرس کے بعد کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو سر، مشکلات تو ڈیفینیٹلی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں اگر مقابلتاً دیکھا جائے امریکہ کے یا باقی یورپین ممالک کے، تو اس وبا نے تھوڑا سا کم دباؤ ہے اس کا ہمارے ملک پر. تو اگر اس کا دباؤ بڑھ گیا
اور زیادہ تیز ہو گئی تو معیشت تو تباہی کے دانے پر کھڑی ہوگی. ڈیفینیٹلی اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. یہ تو بہت انڈرسٹوڈ بات ہے. تو سردار صاحب ہم کشمیر ایشو کی بات کرتے ہیں. پوری دنیا میں آج کل امن ہے, لاک ڈاؤن ہے, کرفیو ہے, حتیٰ کہ افغانستان جیسے ملک میں بھی دھماکے بہت کم ہو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف مودی سرکار ہندوستان والے آئے روز LOC کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. حالانکہ پوری دنیا تو کرونا کی ٹینشن میں پڑی ہوئی ہے. ایسا کیوں ہے؟ عالمی قوانین کا اطلاق ہندوستان کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھو جی, میں نے پہلے ہی آپ کی اور میری گفتگو کے ابتدا میں میں نے کہہ دیا تھا کہ جب انسانیت کے ساتھ اس طرح کے ظلم و ستم کیے جائے تو پھر مکافات کا اپنا ایک رد عمل ہے. وہ آیا ہے نا, آپ کے سامنے ہے, دیکھ رہے ہیں نا. اور ان کو سوچنا پڑے گا. نہیں سوچنا پڑے گا تو یہ جو مودی ہے ایک عذاب الہی میں اپنے آپ کو بھی ڈالے گا اور ملک ہندوستان کے لوگوں کو بھی وہ ڈال رہا ہے اس طرح کے جو ظلم و ستم ڈال کر. اور دنیا کے قوانین یا انسانیت کے جب جن ملک ہیں, ممالک ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے, تو انہوں نے اگر آنکھیں بند کی ہیں تو اب میرا خیال ہے وہ بھی بھگت رہے اور بھگتیں گے بھی ایسے. کیا اس میں ہمارا قصور نہیں؟ بالکل جی, میں سمجھتا ہوں آپ کا تو معاشرہ عزیز ناکو ناک بددیانتی سے, بے ایمانی سے, دوسرے کی حق تلفی سے, میرٹ کی پامالی سے کوئی شعبہ زندگی کا آپ کا نہیں ہے جو تیس نیس نہیں ہے. ہمارے کلیر سے سارا گزرا, بہت بڑے قصوروار ہیں. اللہ تعالیٰ, ہاں البتہ آپ خوش قسمت ہیں کہ جس سرزمین پر آپ آباد ہیں یہاں یقیناً اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کی بھی کوئی تعداد موجود ہے جن کی وجہ سے شاید میں اور آپ بھی محفوظ ہیں. ادروائز بڑا دیر آزادی کا شکار معاشرہ ہے آپ کا. ہم بھی جو ہے وہ برائی کی جو آخری حدیں چھونے والے لوگ ہیں. لیکن یہ میں نے پہلے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ خوش بختی ہے ہماری یہاں جو ہے وہ ایسے لوگوں کی, ایسے نیک لوگوں کی تعداد ضرور اس ملک میں موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی مہربانی کر رکھی ہے. اگر ہم کشمیر ایشو کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے اچھے اور مؤثر انداز میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا؟ عقیل صاحب, جب سے یہ ایشو ہے 70-72 سال ہو گئے ہیں, میں آپ کو دیانتداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ماضی کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں مسئلہ کشمیر پر کسی نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. کمزوریاں اپنی جگہ موجود ہیں کہ کسی نے اس کو بڑا زبردست طریقے سے کیا ہوگا, کسی نے کم کیا ہوگا, لیکن اس مسئلے پر سمجھوتا نہیں کبھی کیا ہے, کبھی گیو اپ نہیں آج دن تک ہمارے ملک کی کسی بھی ماضی کی ساری حکومتیں جو وہ کرتی رہی. موجودہ حکومت PTI کی جو ہے اس میں آپ کو یہ کہہ جا سکتا ہے کہ میں آپ ڈیٹ بھول رہا ہوں, جب سلامتی کونسل میں 27 سپٹمبر کو عمران خان کی جو تقریر ہے واقعہ اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کسی پر, بالکل کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. اتنی دلیری کے ساتھ اور اتنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور انہی کی سرزمین پر وہاں کھڑے ہو کر سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہ بابر کروانا کہ یہ جو ہے لوگ ہیں وہاں, ان کا اپنا فنڈامنٹل رائٹس ہے اور آپ ان کے رائٹس سے ڈپرائیو ہو رہے اور ان سے آپ نوٹس لیں. اور اس نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ وہاں بھی آپ کی نمائندگی کی. اور دوسرا سفارتی معاذ پر انشاءاللہ العزیز ایک طاقتور لڑائی آپ کو بھی نظر آ رہی ہے, آنی بھی چاہیے, دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ ایک آدمی جو ہے, دیکھو عقیل صاحب اگر یہ بات کہی جائے کہ عمران خان جو ہے, میں اب ماضی کا تقابلی جائزہ لے کر کسی کی درنظاری نہیں کر رہا ہوں, لیکن واقعہ اس وقت کا جو وزیر اعظم ہے اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. بہت دیانتدار آدمی ہے, مخلص آدمی ہے, مخلصانہ کوشش کر رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں جب کشمیری جو ہیں وہ اس آزادی کا سانس لیں گے. اور ایک اور بات ہے, آپ عمران خان کی ایفرٹس کو بھی چھوڑ دیں, سفارتی لڑائی کو بھی ایک طرف رکھ دیں. جو قومیں اپنے قبرستان آباد کرنے کا تہیہ کر لیتی ہیں ان کو آزادی سے کوئی دور نہیں رکھ سکتا ہے. اور کشمیری جو ہے انہوں نے اپنے قبرستان آباد کیے ہوئے جا کے دے دیں. ان کے قبرستان پہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے اپنا آج تمہارے کل کے لیے قربان کیا ہے. سوال تو ہم پر پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی عملی طور پر اہل کشمیر کو کیا فائدہ پہنچایا. مودی سرکار تو دن بدن آگے کی طرف جا رہی ہے, ہم تو اسی تقریب پہ رکے ہوئے ہیں ابھی تک. اصل میں عزیز یہ بھی ایک بہت, میں مختصراً آپ سے کہوں گا, ایک یہاں کسی ایک بڑا فنکشن تھا, غالب الرایہ سعید دلیر صاحب کی برسی بنائی جا رہی تھی, تو مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا.
وہاں اس طرح کی باتیں چلی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا جی کہ اب فرض کیا آپ کیا تجویز پیش کرتے ہیں, کیا کیا جائے, 1 2 3 بم پھینک دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے, نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس میں آپ کو ڈائلاگ کی لڑائی لڑنی ہے, آپ نے سفارتی محاذ پر اس کو کامیاب کرانا ہے, آپ نے دنیا کو باور کروانا ہے جی کہ اس موجودہ صدی میں اس روشن دنیا میں یہ ظلم و ستم جو ہے وہ بند کروانے کے لیے طاقتور ملک جو آگے آئیں. تو اب بعض جذباتی دوست ایسے موجود ہیں, وہ کہتے ہیں جی بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں, کس بات کا انتظار ہے. وہ آپ کو پتہ ہے اس کے کیا نتائج ہیں. اگر فرض کیا ہم یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اوکے بھائی کشمیر کا لاک ڈاؤن ختم کرو, کشمیر والوں کو آزادی دو, نہیں تو ہم بم کرا رہے ہیں, تو پھر آپ کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ نہ آپ ہوں گے نہ وہ ہوں گے. یہ ایک سائڈ پہ ہے, لیکن ہم اس کے بغیر آرٹیکل 35A اور 370 کو واپس اصل حالت میں بحال بھی تو نہیں کروا سکتے. نہیں دیکھو نا جی, اس پر مثلا سے دونوں طریقے ہیں نا. انہوں نے کیا ہے, ایک وائلیشن کی ہے اس کے, ایون آپ ہیں ایون انڈیا کے اندر جو ہے صحیح وہ دیکھ رہے ہیں, انڈیا کے اندر ہندو کمیونٹی میں اس کو جو ہے وہ لان تان کی جا رہی ہے, مودی کو, اس کو مسترد کیا جا رہا ہے, اور اس کو بھی واپس لانا, اس کو ختم کروانا, اس کا بھی اپنا ایک پراس ہے. جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں وہ 1 2 3 میں نہیں ہو سکتا. رائٹ. پر کیا ہندوستان مزید مقبوضہ کشمیر کی تو اس کے پاس جو دیگر قوانین نہیں ہیں وہ بھی لینے کی کوشش کر, جیسے کہ ڈومیسائل ایکٹ آیا اس کی چلو منسوخ ہو گیا. پر کیا حکومت پاکستان کو کچھ کرنا چاہیے؟ دن بدن مودی آگے کی طرف جا رہا ہے. جی جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں جی کہ ایک بات ہے, آپ کا یہ سوال جو ہے وہ بہت جاندار ہے, اور بات یہ درست ہے, لیکن ان دنوں میں یہ میرے خیال میں فیبروری 26 کو یہ کوئی پہلا کیس آیا تھا. یہ جو کورونا وائرس ہے اس نے بھی دنیا کی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو محدود کر دیا ہے, اس کو روک دیا ہے. اب اس طرف ہم لگے ہوئے, اللہ کرے یہ وبائی مرض جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو تو یقیناً آپ کو توقع رکھنی چاہیے, اور کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ توقع رکھنے کے لیے رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز PTI کی حکومت جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں تیز تر کریں گے. اس بات کریں سردار صاحب, ہمارا آخری سیشن ہے, ہم چند سردار صاحب ہم آج کی سیاست کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. PTI آزاد کشمیر کی 2 بار تنظیم سازی ہو چکی ہے, آپ کو عہدہ نہیں دیا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں دوست, تنظیم سازی ہوئی, مجھے کوئی عہدہ نہیں پتا. سوال ضرور ایک بنتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مجھے اعتماد میں لے کر ہمارے ضلعی صدر جو ہے اس کا انتخاب ہوا ہے, اور وہ چونکہ پارٹی کی پالیسی ہے, پارٹی کے معاملات ہیں جو ہم فرض یا بابانگ دل ان کو نہیں ایکسپوز کرتے ہیں, لیکن میں مطمئن ہوں. میں نے دوسرے دن ہی اخباری بیان جاری کر دیا تھا اور لوگوں کو مبارکباد دی تھی. مجھے اس میں کوئی شاکی نہیں ہوں, کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. جس طرح کی تنظیم سازی ہے, چھوٹی موٹی خامیاں تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, لیکن اوور آل ہم جو ہے وہ اس پر اطمینان رکھتے ہیں. آنے والے انتخابات میں آپ کیا اسمبلی امیدوار ہوں گے؟ میں نے دیکھو جی, اگر آپ چونکہ میں جانتا ہوں میرے پڑوس والے کے رہنے والے ہیں, پجیڑے کا میرا جلسہ جو ہے اس کی بھی میں تاریخ بھول رہا ہوں, بڑا جلسہ ہوا تھا, اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی موجودگی میں میں نے ادھر اپنی تقریر کے دوران اپنی کینڈیڈیچر جو ہے اس ڈکلیئر کیا تھا کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں, اور واقعتاً یہ درست بات ہے. میں ٹکٹ کا امیدوار ہوں, میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے, میں الیکشن کے میدان میں اتروں گا. بالفرض اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا, کیا آپ چودھری افراد صاحب کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں عزیز, ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ میں فرض کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ فرض کیا یہ بات ہو جائے گی. فرض کیا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں ملے گا. پارلیمانی بورڈ ہوگا, اس کے ضوابط ہیں, رولز ریگولیشنز ہیں, وہ چودھری اخلاق صاحب بھی وہاں ہوں گے, میں بھی ہوں گا. میں کوشش کروں گا اپنے آپ کو اہل ثابت کروں کہ میری کینڈیڈیچر درست ہے, وہ بھی کریں گے. تو اگر انہوں نے پارلیمانی بورڈ کا اپنا ایک جو معیار ہے اس پر انہوں نے اگر ٹکٹ کسی بھی اے بی کو گیا, تو ایک چیز آپ دیکھیں گے ہماری جماعت کے اندر کہ یہ رسا کشی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ خدا نخواستہ ہم اچھل پڑیں گے کہ ٹکٹ نہیں ملا تو ہم یہ کر دیں گے, میں وہ کر دوں گا. نہیں, جس بھی امیدوار کو ٹکٹ ملا, مجھے ملا, تو میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھرپور میری حمایت کریں گے, اور ان کو ملا تو میں انشاءاللہ بھرپور جو ہے وہ کروں گا. صحیح, کوئی بات نہیں ہے. ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ابھی آپ اپوزیشن لیڈر ہیں حلقے کے اندر, آپ نے حلقے کے لیے اپوزیشن کا کردار کن کن مقامات پر ادا کیا؟
دیکھو عزیز ایک بات ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے جو رواج ہے، جو کلچر ہے، جو سیاسی کلچر پروان چڑھا ہوا ہے، ہمارے پاس اختیارات تو ہوتے کوئی نہیں ہیں، لیکن ایک آواز جو ہے وہ اپنی بلند کرنی ہوتی ہے، نشاندہی کرنی ہوتی ہے ہر اس کام کی جہاں بے روی کا شکار ہے. تو یہ میرا ماضی جو ہے لوگوں کے سامنے ہے. میں 4 سال سے مکمل پیراداری دے رہا ہوں، اور کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے وہ ذریعے ہمارا جو کہ کام ذریعے انتظامیہ تک حلقے کی صورت ہو تو پھر ذریعے انتظامیہ تک وہ محدود ہے. وہ ذریعے انتظامیہ کو کبھی بھی جو ہے وہ ہم نے نہیں لوز نہیں کی ہے، ہمیشہ ان کے پاس گئے، ان سے بات کی ہے، اور مجھے خوشی بھی ہے کہ میں تعاون بھی حاصل کرتا رہا ہوں ان لوگوں کا، اور بھرپور ایک کردار ہے میرا. اس کو آپ اپنے طور پر بھی معلومات کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. میں بہت مطمئن ہوں، اطمینان ہے مجھے. 4 سال سے میں صرف کینیڈا اپنے بچوں کے پاس جو ہے وہ صرف 1 مہینے میں گیا، کیونکہ پچھلے انتخاب میں ہم نے لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے درمیان رہ کر تمہاری کھٹی میٹھی میں شامل رہیں گے. تو اب شامل ہیں، اور کہیں جہاں کہیں زیادتی ہو میں وہاں بھرپور اپنا کردار ادا کرتا ہوں. جیسا ابھی ہم آپ سے پوچھیں گے چند ایک معصومانہ سوالات جو ہوں گے بونسر ٹائپ. تو آپ نے آپ کے سامنے میں 2-3 آپشن رکھوں گا، آپ نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. بس ٹھیک ہے، وہ تو میں آخری سیشن ہے، ہم چند ایک معصومانہ سوالات آپ سے پوچھیں گے، وزراء کرام کے نام بھی بتائیں گے، آپ نے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. مختصر سے سوال ہوں گے معصومانہ ٹائپ، لیکن ہوں گے بونسر ٹائپ. آزاد کشمیر کے وہ کون سے وزیر اعظم ہیں جن کو کشمیر کا لیاقت علی خان کہا گیا؟ آپ کے پاس 3 آپشن ہیں: عبدالحمید خان، سالار جمہوریت سردار سکندر ایاز خان، راجہ ممتاز حسین راٹھور. جی پلیز. عقیل صاحب، پتہ نہیں، میں محتاط ہوں. کوئی بزرگوں کا احترام بھی میرے نزدیک بہت زیادہ آتا ہے، اس میں سردار سکندر ایاز صاحب کا ذکر آیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر میں لیاقت علی خان سے یہ اپنا میں ذاتی طور پر اختلاف رکھتا ہوں. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے آج، اس میں یہ لیاقت علی خان کی بھی بڑی غلطی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور وہ تاریخ نہیں اس کو جتلا سکتی ہے. البتہ یہ جو 3 آدمی جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، خان حمید صاحب کا ذکر کیا ہے، اور سردار سکندر ایاز کا ذکر کیا ہے، اور ممتاز راٹھور کا ذکر کیا ہے، ان 3 آدمیوں کو اگر تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو سردار سکندر ایاز بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو وزیر اعظم تھا، بہت جاندار. سردار صاحب معذرت کے ساتھ میرا سوال مختلف ہے جی کہ ان تینوں میں سے کون سے وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کا لیاقت علی خان یعنی کہ آزاد کشمیر کا پہلا وزیر اعظم کہا گیا؟ ان تینوں میں سے تو یہ تو نہیں ہے عقیل صاحب، میری سمجھ میں یہ سوال آ رہا ہے، اس لیے کہ بانی صدر کوئی اور تھا، وزیر اعظم کی. ہاں، وزیر اعظم کے آپ جب پوچھ رہے ہیں تو وزیر اعظم میرا خیال سکندر ایاز. سکندر صاحب سے کیونکہ عبدالحمید صاحب وہ کے پی کے رہنے والے تھے، وہ ریاست آزاد کشمیر کے سردار سکندر ایاز. سابق 3 وزراء کرام کے نام بتائے جائیں گے. مسئلہ کشمیر کو اس وزیر اعظم نے اچھے احسن انداز میں اجاگر کیا. ان تینوں میں سے آپ نے کسی ایک کا نام چوز کرنا ہے. کون سا وزیر اعظم جس نے مسئلہ کشمیر کو بہتر احسن انداز میں اجاگر کیا؟ 3 آپشن: سردار عتیق احمد خان، راجہ محمد فاروق حیدر، بیرسٹر سلطان محمود چودھری. دیکھو عقیل صاحب، ایک تو یہ روز روشن کی طرح یہ بات یوں ہے کہ کشمیر ایشو پر، کشمیر کے حوالے سے ریگارڈلیس کہ میرا تعلق پی ٹی آئی جماعت سے یا میں بیرسٹر سلطان محمود کا چاہنے والا ہوں، یہ بیرسٹر سلطان محمود کی سرگرمیاں، ان کی جو جدوجہد ہے مسئلہ کشمیر کی، وہ بہت اجیاں ہے، اور وہ کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے آپ کے نزدیک بھی. پوری دنیا میں اس مسئلے کو ریاست آزاد کشمیر کے کسی آدمی نے اگر اجاگر کیا ہے، ماضی کے بڑے بڑے نامور لیڈر جو گزرے ان کے مقابلے میں بھی، تو وہ واقعہ بیرسٹر سلطان کا نام آتا ہے جی. اور تاریخ اس بات کو ثابت کرے گی، اور یہ ثابت شدہ بات ہے. اس میں کوئی اپوزیشن کا آدمی بھی جو ہے وہ تنقید برائے تنقید کرے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. البتہ بیرسٹر سلطان کی خدمات کو جو ہے وہ نہیں جتلایا جا سکتا ہے. اور جہاں تک راجہ فاروق حیدر کی بات کرنے کی ہے، راجہ فاروق حیدر بھی نسبتاً جو ہے بہتر وزیر اعظم ہے، بے باکی سے بات کر لیتا ہے، دلیر سے کر لیتا ہے، لیکن مقابلہ تھا میں نہیں کہہ سکتا، بیرسٹر کے مقابلے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ
تیسرا معصومانہ سوال، میں 3 وزیر بلدیات کا نام لوں گا جو ایکس ہے، ایک موجودہ بھی ہیں. ان تینوں میں سے آپ نے ایک کا نام چوز کرنا ہے جس نے تعمیر و ترقی کے حوالے سے بہتر پرفارم کیا ہے. وہ کون سے وزیر بلدیات ہیں جن کو آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کا ہیرو کہا جاتا ہے؟ چودھری محمد یاسین، راجہ نثار احمد، راجہ نصیر احمد خان. سر تینوں میں سے کسی ایک کو بھی ہیرو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. تعمیر اور ترقی کا تو میں فرض کیا راجہ نثار کے پورے حلقے سے زیادہ شناسائی نہیں رکھتا ہوں، یا دوسرا جو نام لیا آپ نے یاسین چودھری کے بھی پورے حلقے کا میں نہیں اس کا میں احاطہ نہیں کر سکتا ہوں. راجہ نصیر جو ہے میرے پڑوس میں آباد آدمی ہے اور میرے پڑوس کا رہنے والا آدمی ہے، وزیر ہے. تو یہاں جو تعمیر اور ترقی کے کام ہے واقعتاً وہ راجہ نصیر ہی کے نام سے منسوب ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ کوئی 5ویں دفعہ وہ ممبر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں. زیادہ ان کو فرق کر لیتے ہیں جی 25 کلومیٹر سڑکیں آپ کو ملتی ہیں جو آپ نے ٹنیور میں آپ کو ملتی ہے. وہ 25 کلومیٹر سڑکیں تو آپ نے گھر میں نہیں رکھنی ہے، کئی دہلی ہوتی ہیں. یعنی آپ میں کسی کو سلیکٹ نہیں کرتے؟ نہیں، میں اگر کروں تعمیر کے معاملے میں اپنے حلقے کے اندر جو مجھے کام نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ مجھے راجہ نصیر کے ہی نظر آ رہے ہیں، جو اسے کام کروائے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس کے اسباب بھی میں نے بتا دیے. تو زور بھی تینوں کا ہی ہے. راجہ نثار بھی جو ہے میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، اس نے بھی بڑی کوشش کی ہے اپنے حلقے کے اندر یہ اپنی فوٹنگز جو ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے کام کاج میں. اور بالخصوص چودھری یاسین تو اور دلیری کے ساتھ جو ہے وہ اس نے کیے کرائے کام. سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سنائیں انٹرویو کیسا رہا؟ بہت بہت مہربانی جی، بہت مہربانی. آپ نے ٹھیک سوال پوچھے ہیں، میں نے بھی کوشش کی ہے دیانتداری کے ساتھ جو کچھ جواب میں درست دے سکتا تھا. اب یہ آپ ویورز ہیں دیکھ لیں گے کہاں میری کو کسی اچھی بات بری بات کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کا انتظار ہوگا. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام اسی پر ختم ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری امت، پوری انسانیت کرونا وائرس کے اندر جکڑی ہوئی ہے. بحیثیت مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں. اسی میں ہم سب کے لیے بقا بھی ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے بہتری بھی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.